نہ رکھا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ عقیدہ درست ہے کہ اگر کوئی گھر بیٹھا رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جاب کا ازلی فیصلہ کیا ہوا ہو تو خود بخود جاب چل کر گھر تک پہنچے گی؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہاں تک تو عقیدہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کے ازلی فیصلے ایسے فرما دیے ہیں کہ ہم ان میں مجبور محض ہیں۔ یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو ہدایت، گمراہی، نیکی، بدی، کفر، اسلام، صحیح غلط کے علاوہ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ہم ایک طرح کا اختیار ہے۔ ایک شخص کفر اختیار کرتا ہے، اس پر اس کی گرفت ہے۔ اسلام اختیار کرتا ہے، اس پر اس کے لیے انعام ہے۔ اس میں ہم اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، ذرائع اور اسباب استعمال کرتے ہیں۔ اس میں نہیں کہہ سکتے کہ جی اللہ نے تو ہمیں کافر ہی پیدا کیا تھا، یہ کافر اس نے کر دیا، ہم ہو گئے، تو یہ نہیں، بلکہ اس میں انسان کو اختیار گرفت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، مطلب کون کہاں پیدا ہوگا، کتنے بچے ہوں گے، اس کی شادی کہاں ہوگی، کتنا کھانا کھائے گا، کہاں کہاں رہے گا وغیرہ، یعنی ان جو ہدایت، گمراہی وغیرہ کے علاوہ کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں ہم مجبور محض ہیں۔ جیسے اب آپ نے جاب کا مسئلہ کہا، اس میں اصول کیا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ عقیدہ تو یہی ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کچھ لکھ دیا گیا تو عمل کاہے کا رہا، کیوں کریں ہم عمل؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عمل کرو، اللہ تعالیٰ نے جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا اس کو آسان کر دے گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ محنت کرنے کا حکم ہے۔ محنت کریں، عقیدہ یہی رکھیں کہ محنت سے آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے کی وجہ سے۔ اس لیے بعض اوقات ایک آدمی بہت زیادہ محنت کرتا ہے، اس کے باوجود مقصود حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ تقدیر الہی آڑے آ جاتی ہے۔ اس وقت اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ کر کہ میرے اللہ کا یہی ازلی فیصلہ ہے، اسے صدق دل سے قبول کر کے اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں نکمے پن کے ساتھ، اسے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اسی یقین کے ساتھ کہ اس کا مطلوبہ رزلٹ وہی ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، نہ یہ کہ جو میرے ذہن میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر کچھ مل جائے کوشش کے بعد تو یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ہمارے اللہ کا فضل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ میں ایک پرفیکٹ پلاننگ کرتا تھا، لیکن بعض اوقات مطلوبہ رزلٹ نہیں آتا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ ایک ذات ضرور ایسی ہے جو میری اس بالکل پرفیکٹ پلاننگ کی راہ میں ایک رکاوٹ ڈال سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آپ نے کوشش تو ترک نہیں کی۔ اور ہمیں اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے جس پر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور نیک لوگ رہے ہیں۔ اور وہ یہی دیکھیں کہ ہمارے نبی کا جتنا اللہ پر توکل ہوگا، کس پر ہوگا؟ جتنے ان عقائد کو میرے آقا سمجھتے ہوں گے، کون سمجھے گا؟ آپ نے تو ان کا تعارف پیش فرمایا ہے۔ اس کے باوجود ہر چیز کے لیے آپ نے کوشش کی ہے، فوجیں تیار کی ہیں، جنگی پلاننگ کی ہے، مشاورت کی ہے، تمام معاملات لے کر چلے ہیں۔ اس لیے اس قسم کے جو نکمے اور نکھٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں اس طرح کے عقیدے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یعنی پورا نہ سمجھا ہوا، ناقصی بات کو سمجھ کر وہ اس کو بنیاد بنا کر اپنے نکمے پن کو چھپانے کے لیے اور سامنے والوں کو خاموش کروانے کے لیے بطور ڈھال استعمال کرتے ہیں، جو بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی اصلاح ایسے ہوگی کہ اس کو کمرے میں بند کر دیں اور کہیں کہ اگر تیری قسمت میں کھانا ہوگا تو پہنچ جائے گا، اب تو اندر رہ بس، پھر دیکھیں کیسے تڑپے گا، کہ اگر نہیں کوشش کرنی ہے لے کر آؤ اور مجھے باہر نکلنے دو۔ اپنے گھر والوں کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دو، تالے لگا دو کہ اگر اللہ نے رزق لکھا ہوگا تو گھر میں آئے گا، اس کے لیے کیوں ہم کوشش کرتے ہیں؟ تو یہ اس طرح کی جو مطلب ناقص قسم کی سوچ ہوتی ہے، یہ بعض اوقات نفس و شیطان ڈال کر ہماری زندگی کو ڈس بیلنس کرنا چاہتا ہے، اس پہ توجہ رکھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ